ایک تو سننے کی بات کی، دوسری بات کرنے کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنے کسی بھائی کی قبر پر جاتا ہے اور وہاں جا کر سلام کرتا ہے، وہاں بیٹھتا ہے، مردہ سلام سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، اور جب تک بیٹھا رہتا ہے مردہ سکون بھی پاتا ہے۔ کسی بھائی کی قبر پہ جا کر آپ سلام کرو تو مردہ سنتا بھی ہے اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اور تمہارے بیٹھنے سے اس کو تسکین بھی ہوتی ہے، سکون بھی ملتا ہے۔ مجھے بتائیے، سکون ملنے کے لیے زندگی کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ اور سلام کا جواب دینے کے لیے سلام کا سننا ضروری ہے۔ تو سننا بھی ثابت ہوا، جواب دینا بھی ثابت ہوا۔ تم کہتے ہو کہ قرآن کریم میں مردہ نہیں سنتے، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف سنتے نہیں، جواب بھی دیتے ہو۔ اب قرآن کو تم زیادہ سمجھے یا اللہ کے حبیب نے زیادہ سمجھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں، اور تم ایسے منافق ہو کہ تو ایک طرف کہتے ہو کہ مردہ نہیں سنتے، دوسری طرف یہ کہتے ہو قبرستان پہ جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور کہو۔ کیا مطلب؟ اے قبر والو، تم سب پر سلامتی ہو، پیس بی اپون یو۔ اب دل سے بتائیے، السلام علیکم کا مطلب قبر والوں پر سلام ہے یا اے قبر والو تم پر سلام ہے؟ تم پر سلام ہے۔ پیس بی اپون یو، سو یو آر کمیونیکیٹنگ ڈائریکٹلی ود دا پرسن ہو از ان دا گریو۔ مردے سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرتے ہو کہ اے مردو، اے قبر میں رہنے والو تم پر سلام۔ ارے بقول حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ الرحمہ، دیوبندی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ بات اصل میں یہی ہے۔ تم کہتے ہو کہ یا رسول اللہ کہنا یہ شرک ہے، اور تمام مردوں کو ایک ساتھ یا کہہ کر پکارتے ہو، یہ شرک نہیں۔ اپنے اسٹوڈنٹس کو تعلیم بھی دیتے ہو، اپنی کتابوں میں لکھتے بھی ہو کہ قبرستان پہ جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور کہو۔ ایک قبرستان میں 1,00,000 مردے ہوں تو لاکھوں کو یا کہہ کے پکارتے ہو، یہ شرک نہیں۔ اور جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات بنائی ان کو یا کہہ کے پکارنا شرک ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر ڈائریکٹ کمیونیکیٹ میں السلام علیکم بھی کہتے ہو، اتنا ہی نہیں، آگے کیا ہے؟ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے، ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے؟ کیوں مردوں سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرتے ہو اور آگے کہتے ہو وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقٌ، انشاءاللہ ہم ان قریب تم سے آ کے ملنے والے ہیں۔ ملا مردوں سے جاتا ہے یا زندوں سے جاتا ہے؟ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ مردہ مرنے کے بعد ایک دم ختم ہو گیا، کوئی طاقت نہیں ہے، دوسری طرف ان کو سلام بھی ڈائریکٹ کرتے ہو، یا کہہ کے بھی پکارتے ہو اللہ تمہاری بخشش فرمائے، یہ بھی کہتے ہو، اور ہم تم سے آ کے ملنے والے ہیں، یہ بھی کہتے ہو۔ کچھ دن پہلے الحمدللہ مدینہ شریف کی حاضری کے موقع پر 2 برطانیہ کے سٹوڈنٹس، یو کے 2 سٹوڈنٹس تھے، اس میں سے ایک نے مجھے مسجد نبوی شریف میں دیکھ لیا، میں مغرب کی اذان سے پہلے حاضری دے کر باہر جا رہا تھا، اس لیے کہ ہم الحمدللہ جو کچھ بھی ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور تم ایسے منافق ہو، ہم کو مشرک بھی کہتے ہو، ہمارے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو۔ ایک طرف ہم کو مشرک کہتے ہو، کافر کہتے ہو، اور ہمارے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو۔ ہم تم کو اگر وہابی کہتے ہیں تمہارے عقیدے کے مطابق، تو ہم ایسے پکے ہیں الحمدللہ ہمارے ایمان میں کہ تمہارے پیچھے نماز بھی ہم نہیں پڑھتے۔ میں نکل رہا تھا، وہ آ رہا تھا، مجھ سے دیکھے کہا آر یو حافظ احسان فرام سری لنکا؟ میں نے کہا جی الحمدللہ۔ I had texted you sometime before، میں نے کچھ دن پہلے آپ کو میسج کیا تھا فیس بک میں، I want to have a discussion with you، آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہا ٹھیک ہے کریں گے۔ تو یہ 2 لڑکے جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، مدینہ شریف میں مجھ سے کہا ڈسکشن کرنا ہے، ایک ٹائم فکس کیا، الحمدللہ گنبد خضرا کے سائے میں ہم لوگ بیٹھ کے گفتگو کے لیے تیار ہوئے۔ گفتگو کے دوران اس نے سب سے پہلی بات یہی کہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ مر گئے ہیں، اب ہماری آواز کو نہیں سنتے، اور آیت بھی یہی پیش کی۔ میں نے کہا کہ تم تفسیر میں ابن کثیر کو مانتے ہو؟ کہا ہاں مانتا ہوں۔ ابن تیمیہ کو مانتے ہو؟ کہا مانتا ہوں۔ میں نے کہا تمہارے امام ابن تیمیہ نے لکھا کہ مردوں کو زندوں کے اعمال دکھائے جاتے ہیں، اور حافظ ابن کثیر نے کہا حدیث تو کئی بزرگوں نے لکھی ہے،
حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کی قبر پہ جاؤ تو سلام کرتے ہو تو مردہ سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور تسلی بھی پاتا ہے تمہارے بیٹھنے پر۔ پھر میں نے یہ کہا کہ تم یونیورسٹی میں یہاں پڑھتے ہو، تم نے کبھی پڑھا ہے مسجد نبوی شریف کے سامنے جو جنت البقیع شریف ہے قبرستان، وہاں جاتے ہو تو کون سی دعا پڑھتے ہو؟ کہا کہ السلام علیکم یا اہل القبور پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے آدمی، یا رسول اللہ کہنا شرک بولتے ہو اور تمام قبر والوں کو یا کہہ کے پکارتے ہو۔ پھر میں نے کہا کہ اور کیا کہتے ہو؟ یہی بات، اللہ تمہاری بھی بخشش فرمائے ہماری بھی بخشش فرمائے، ہم عنقریب آ کے تم سے ملنے والے ہیں۔ میں نے کہا کہ عام مردوں سے بات تم کرتے ہو، یہ قبول کرتے ہو کہ مردہ سنتا ہے، یہ بھی قبول کرتے ہو کہ تم ان سے جا کے ملنے والے ہو، یہ بھی قبول کرتے ہو کہ یہ مردہ سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ کیسے مسلمان ہو؟ جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا قبر میں سن بھی سکتا ہے، جواب بھی دے سکتا ہے، لیکن نبی نہیں سن سکتے۔ What a shame on you! You claim that the Muslims can hear, but the one who became Muslim because of Nabi sallallahu alaihi wasallam, he cannot hear. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ الحمدللہ اس گفتگو میں وہ ایسا مطلب شرمندہ ہوا کہ کہا کہ میں مزید ریسرچ کر کے آپ سے گفتگو کرنے آؤں گا۔ 6 مہینے ہو گئے، ابھی تک اس کا بھی کوئی پتہ نہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ نہیں آئیں گے۔ ایک راستہ ہے کہ اپنی غلطی کو قبول کر کے توبہ کر لے اور سنی بن جائے، اس کے علاوہ بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو حافظ ابن کثیر نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، اور اس حدیث پاک کو ابن ابی الدنیا جو 281 ہجری کے ہیں انہوں نے بھی لکھا۔ الاستذکار امام ابن عبد البر مالکی ہجری 463 انہوں نے بھی لکھا۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری 505 میں وفات پائے، انہوں نے بھی اس حدیث پاک کو لکھا کہ مردہ نہ صرف سنتا ہے بلکہ کلام بھی کرتا ہے، جواب بھی دیتا ہے اور تسلی بھی پاتا ہے۔ اور ابن تیمیہ، ان کا امام ہے نا ابن تیمیہ، ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم میں بھی لکھا، منہاج السنہ میں بھی لکھا، اور فتاوی مجموعہ الفتاوی میں بھی لکھا۔ اپنی 3 کتابوں میں حافظ ابن تیمیہ نے ان حدیثوں کو نقل کیا۔ تم کہتے ہو مردہ نہیں سنتے اور تم ابن تیمیہ کی تقلید بھی کرتے ہو، ہم سے کہتے ہو تقلید کرنا شرک ہے، لیکن تقلید خود ابن تیمیہ کی کرتے ہو۔ امام ابن تیمیہ نے، تمہارے امام نے بھی اپنی 3 تصنیف کا ریفرنس میرے پاس ہے، اقتداء الصراط المستقیم، منہاج السنہ اور مجموعہ الفتاوی، تینوں کتابوں میں ان حدیثوں کو لکھا۔ اور اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر میں فتاوی للحاوی میں لکھا، اور ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ اب تم یہ کہتے ہو مردہ نہیں سنتے، جبکہ تمہارے امام نے بھی کہا، ہمارے امام نے بھی کہا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم نہ اپنے امام کی پیروی کرتے ہو، نہ ہمارے امام کی پیروی کرتے ہو، تم سرے سے قرآن کو اور حدیث کو مسکوٹ کرتے ہو۔ اب یہ ایسے چور ہیں کہ آپ کے سامنے قرآن کو بھی مسکوٹ کرتے ہیں، حدیث کو بھی مسکوٹ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، ہم حدیث کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرتے، قرآن کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرتے۔ ارے قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں ثابت ہے کہ مردہ سنتا ہے، اللہ نے سننے کی